اللہ اس کائنات کا نظام ایک اصول کے تحت چلا رہا ہے۔ انہی میں ایک نقطہ ہے خاندان کا بنانا اور اس کا ایک سربراہ ہونا۔ اب چاہے خاندانی ہو یا مملکتی امور، اس سربراہ کی عقل و شعور و طاقت کے محتاج ہوتے ہیں، مگر جہاں اس اصول کے منافی عمل ہوتا ہے اس کا نتیجہ بھی منافقت بھرا نکلتا ہے، جیسے کہ تتاری قوم کی بادشاہت کا یہ رخ جس میں عورتوں کی ہٹ دھرمی نے اس طاقتور قوم کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تاریخ نے یوں تو ہر عہد میں خواتین کے کردار کو اجاگر کیا ہے، مگر اس قوم میں سازشوں نے عروج کو ایسا زوال دیا کہ تاتاری عہد محض ایک خواب بن کر رہ گیا، جن کے قدموں کی دھمک سے زمین لرزتی تھی اور دنیا دہشت زدہ تھی۔ اسی قوم کی عورتوں کی ضد نے اس دہشت کو مٹی میں ملا دیا۔ وحشی منگول دنیا میں تو اپنا آب منوا گئے مگر اپنی عورتوں سے ہار گئے۔ ہٹ دھرم نمبر 4۔ سورکتی سے ذہنی طور پر شکست کھانے کے بعد تورا-کینا اندر ہی اندر تل ملانے لگی تھی۔ حالانکہ فاطمہ اور عبد الرحمن نے اسے بہت حوصلہ دیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کی ذہانت، دور اندیشی اور فراست سے بری طرح شکست خوردہ ہو چکی تھی۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلانے کا طنزیہ انداز تورا-کینا کے لیے ایک تانے کی حیثیت رکھتا تھا کہ تم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت تو کیا، انہیں پڑھنا لکھنا تک نہیں سکھایا۔ ایک میں ہوں جس نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر سب کچھ تیاگ دیا ہے۔ اپنی سوچ کا ذکر تورا-کینا نے فاطمہ سے کیا تو اس نے عبد الرحمن سے مل کر اس کی سوچوں کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ فتح کی جنگ کے بعد عقدہ خاصا تھک چکا تھا، اوپر سے تورا-کینا کی ایک ضد تھی کہ عقدہ اپنے لیے ایک محل تعمیر کروائے جس میں وہ آرام و سکون سے عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ عقدہ خود بھی خطا کے آرام دہ مکانوں میں کچھ عرصہ گزار آیا تھا اور ان کے صحن اور باغوں کے حوض اسے بہت پسند آئے تھے۔ پھر سے خیموں کی زندگی اسے بھری نہ معلوم ہو رہی تھی۔ یہ بات اس کے ذہن میں خطا کی جنگ کے دوران ہی سما چکی تھی۔ اوپر سے وہ تورا-کینا کی ضد کا کس طرح مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے جنگ سے فارغ ہو کر وہ خطا کے علاقے سے اپنے ساتھ ایسے کاریگر لے آیا تھا جو اپنے فن کے ماہر تھے۔ اس نے اپنے شہری قیام کے لیے جھیل بیکال کے جنوب میں جہاں سے ایک دریا پھوٹ نکلتا تھا چراگاہوں کے لیے زمین منتخب کی اور یہاں پر مٹی سے ایک دیوار بنوا دی جو شہر پناہ کی نشانی بھی تھی اور جس میں گھوڑے بھی اکٹھے کیے جا سکتے تھے۔ اس مقام کو کراکورم کہتے تھے جس کے معنی کالی دیواریں رکھا گیا۔ اس کا دوسرا نام بھی تھا جس کا مطلب تھا خیموں والا شہر۔ اس کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے حکم دیا کہ کراکورم جہاں اس کی اپنی یورت تھی ٹھوس بنیادوں اور اونچے میناروں والا ایک محل تعمیر کیا جائے۔ یہ محل ایک تیر کی اڑان کے برابر وسیع ہو اور اس میں شہریار جیسے مجسمے اور تصویریں نصب کی جائیں۔ اس کے ایک حصے میں اس کا دربار اور تخت گاہ بنائی جائے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام مکمل ہوا تو اگلا بیٹے اور دوسرے شہزادگان اپنے اپنے محل بنائے۔ سب نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ سب کے محل مکمل ہو گئے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس نئے بسے ہوئے شہر کو دیکھنے کے لیے آنے لگی۔ خاقان اعظم اور ملکہ معظم اب اپنے اس نئے محل میں رہنے لگے تھے۔ تب خاقان نے حکم دیا کہ بڑے استاد شراب نوشی کے کمرے میں ضیافت کے لیے ایسے فوارے بنائے جائیں جن کی شکل ہاتھی، شیروں اور گھوڑوں ایسی ہو۔ ان جانوروں کے مجسموں میں شراب یا گھوڑی کا دودھ بھر دیا جائے تاکہ ان کے آگے پڑے ہوئے چاندی کے برتنوں میں شراب یا گھوڑی کا دودھ گرا کرے۔ اس نے یہ بھی حکم دیا کہ روزانہ 500 چھکڑے جن میں سے ایک چھکڑے کو 6 بیل کھینچتے ہوں، ان میں شراب، غلہ اور گوشت بھرا ہو۔ اس محل پر گودام سے ہر روز یہ سامان لے کر آیا کریں۔ کراکورم میں اپنے صحرائی دارالسلطنت سے دن بھر کی مسافت پر عقدہ نے ضیافت کے لیے ایک بڑے شامیانے جتنا ہال بنوایا۔ جب ضیافت کرنی منظور ہوتی تو وہاں چلا جاتا اور بہار کے 1-2 مہینے وہ اپنے محل میں قیام کرتا۔ اس نے یہ حکم بھی دے رکھا تھا کہ محل کے سارے ملازمین ایک ہی رنگ کے کپڑے پہنے۔ مہینہ بھر وہ محل کی مسرتوں میں گزارتا۔ وہ خزانے کے دروازے کھول دیتا اور امیر و گدا سب اس کی فیاضی سے مالا مال ہوتے۔ شکار کے لیے اس نے ایک الگ حصہ بنوایا۔ تورا-کینا کی یہ ضد بھی پوری ہو چکی تھی۔ وہ اب خیموں سے نکل کر محلوں میں رہنے لگی تھی۔ سورکتی بھی اپنے بچوں کو لے کر نئے محل میں آ چکی تھی۔ اب ان کی زندگی میں شہروں کی رنگینیاں جھل ملانے لگی تھی۔ چراگاہوں میں عقدہ کے محلوں کی تکمیل سے بہت سے پہلے صوبدائی کے حملے کی وجہ سے خطا کے شہر خاک کا ڈھیر بن چکے تھے۔ تعمیرات سے فارغ ہو کر ایک بار پھر عقدہ نے خطا کا مکمل طور پر حل نکالنے کے لیے صوبدائی کو خطا کے شہروں اور قلعوں پر حملے کے لیے حکم دیا۔ پہلے حملے میں تو خطا شکست کھا چکے تھے مگر اس بار ان کی خدمت کے لیے انجینئر موجود تھے۔ ان کے پاس اب آگ کی ایسی منجنیقیں تھیں جو ہوپاؤ کہلاتی تھیں۔ یہ منجنیقیں بارود کی وجہ سے قیامت ڈھاتی تھیں۔ وہ اپنی جنگی حکمت عملی اور توانائی کے باوجود ہوپاؤ سے اس وقت تک ڈرتے رہے جب تک انہوں نے خود ان مشینوں کو استعمال کرنا نہ سیکھ لیا۔ اہل خطا حملہ کیا اور انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ صوبدائی نے اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کر کے اپنی فوج کو آرام دینے کے لیے اہل خطا کی فصیلوں کی حد نظر دور تک ہٹا لیا
بعد ازاں کچھ دنوں کے وقفے کے بعد دوبارہ حملہ کر کے شہنشاہ زیری کو شکست سے دوچار کیا، پھر اس کے بچے کچے شہروں کو زیر کرنا شروع کر دیا۔ لیوچت سائی چونکہ خطائی تھا، اس لیے اس کی ساری ہمدردی اہل خطا کے ساتھ تھی۔ وہ اس وقت شمالی چین کا گورنر بنا ہوا تھا۔ اس نے حت الوسع بہت سے کارآمد شاہکاروں کو ان کی دست برد سے بچا لیا، لیکن جب اس نے نانکنگ کے سقوط کی خبر سنی تو وہ سیدھا اوغدائی کے پاس پہنچا اور اس سے کئی لاکھ باقی ماندہ افراد جو نانکنگ میں موجود تھے ان کی جابخشی لیے کہا۔ اوغدائی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے دلیل دی کہ خطا کی زمین میں اس کے باشندوں کے سوا باقی کیا بچا ہے جو غلہ اور چاول اگاتے ہیں، ریشم کے کیڑوں اور شہتوت کے درختوں سے ریشم حاصل کرتے ہیں۔ اوغدائی نے پھر انکار کیا، مگر لیوچت سائی اس باقاعدہ بحث پر تلا ہوا تھا۔ اسی سے پھر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ بھی تو سوچئے کہ خطا میں آپ نے جو خزانہ حاصل کیا ہے، سارا سونا چاندی، بیش قیمت اشیاء، تلواروں اور تیر کی نوکوں کی بے مثال افراد، یہ صرف چند ہنرمندوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ اس پش کے آدمی کو خاتمہ کر دیں گے تو آپ کے لیے اور خزانے کا سامان کیسے بنے گا؟ یہ بات اوغدائی کی سمجھ میں آ گئی، اس لیے اس نے صوبدائی کو حکم بھیج دیا کہ شہری آبادی کی جابخشی کر دی جائے۔ اوغدائی جانتا تھا کہ لیوچت سائی کا کوئی وعدہ اب تک جھوٹا ثابت نہیں ہوا، لیکن قراقورم کے بہت سے عمرہ اس بات سے اطمینان نہ ہوا۔ حالانکہ لیوچت سائی نے اوغدائی سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا وقت بہت جلد آئے گا کہ وہ خطا کی مالگزاری سے ہر سال 10 لاکھ اونس چاندی وصول کر سکے گا۔ قراقورم کے عمرہ کو عبد الرحمن اور تورا کنہ کی حمایت حاصل تھی۔ اس روز جب تورا کنہ ضیافت حال دیکھنے کے لیے گئی تو اس نے فاطمہ کے ذریعے عبد الرحمن کو ملنے کے لیے بلوا بھیجا۔ فاطمہ اور عبد الرحمن چکے تھے۔ جب تورا کنہ وہاں پہنچی تو فاطمہ نے دوڑ کر تورا کنہ کو گلے سے لگا لیا اور گرا کرتے ہوئے بولی، ملکہ اعظم کو نئی اور شاندار رہائش گاہیں بنوانے پر بہت بہت مبارک ہو۔ اب زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ اس قوم کے پاس شہروں کی طرح خوبصورت اور شاندار مکانات موجود ہیں اور اس کے شہنشاہ کے پاس عظیم الشان محلات ہیں۔ یہ سب تمہارے مشوروں کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر میری ہٹ دھرمی نے خاقان کو یہ محلات بنانے پر مجبور کر دیا، وگرنہ بڑوں کی طرح ساری عمر ان یورتوں میں گزار دیتا۔ تورا کنہ نے خوش ہوتے ہوئے جواب دیا۔ اس سے ذرا ہٹ کر عبد الرحمن کھڑا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ تورا کنہ اس ہٹی تو وہ پورے جذبات سے دوڑتے عبد الرحمن کے گلے سے جا لگی، اس سے بالکل اسی طرح جیسے سوریاکتی نے اوغدائی کے سینے پر سر ٹکایا تھا۔ اپنا سر عبد الرحمن کی چھاتی پر ٹکا دے محبت سے بولی، ہم نے کبھی یہ بھی نہیں چاہا کہ تم ہماری ملکیت میں رہتے ہوئے بھی اتنی دیر تک ہم سے دور رہو۔ خاتون اعظم، محبت جب تک دوریوں کا مزہ نہ چکھ لے جب تک اس میں استقامت نہیں آتی۔ پھر آپ لوگ تو تعمیرات کے جھنجٹ میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ اس قدر خوبصورت اور عظیم الشان محلات کی تعمیر پر اس خاکسار کی مبارکبادی وصول کیجیے گا۔ عبد الرحمن نے تورا کنہ کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، شکریہ، یہ سب آپ ہی لوگوں کے مشوروں سے پایہ تکمیل کو پہنچا ہے۔ ان تعمیرات پر اٹھنے والے اخراجات اور خاقان اعظم کی فراخ دلی اور شاہ خرچیوں سے تو خزانہ خالی ہونے کے قریب ہو چکا ہوگا۔ عبد الرحمن بولا، ہاں اس کا احساس مجھے بھی ہے۔ تورا کنہ نے اس کی چھاتی سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اگر محاصل سے اتنی آمدنی ہو سکتی ہے جس کا اندازہ لیوچت سائی نے لگا کر خاقان اعظم کو بتایا ہے تو یہ محاصل دگنے کیوں نہ کر دیے جائیں تاکہ دگنی آمدنی ہو۔ میں نے یہ شکایت و تجویز خاقان اعظم سے بھی کی کہ محصول کم لگایا گیا ہے۔ عبد الرحمن نے دل کی بات تورا کنہ سے کر کے اسے نئی راہ دکھائی۔ ان کے بعد 100% درست ہے، اس طرح خزانہ ایک بار میں بھر جائے گا، مگر اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ اور بڑا مشیر لیوچت سائی ہے جو چینی تمدن کے تحفظ اور بقا کی لڑائی پر بڑا چپ چپاتے لڑ رہا ہے۔ فاطمہ نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میں بھی بڑی دیر سے محسوس کر رہی ہوں، مگر اس کا کیا کیا جائے کہ خاقان اعظم کو اس پر بے حد اعتماد ہے۔ وہ اس کی کسی اور بات اور کسی مشورے کو پس پشت نہیں ڈالتا۔ خاقان اعظم کی لگام عظیم خاتون تورا کنہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وہ جانتے کہ اس لگام سے کب اور کیا کام لینا ہے۔ عبد الرحمن نے مسکراتے ہوئے اتنا کہہ کر تورا کنہ کی پشت کو چوم لیا۔ یہ اسی کا شاخسانہ تھا کہ قراقورم کے بہت سے عمرا نے پہلی بار خاتون سے شکایت کی کہ خطا میں محصول کم لگایا گیا ہے۔ تورا کنہ نے یہی بات اس انداز سے خاقان کو سمجھائی کہ ایک موقع پر اس نے حکم دیا کہ لیوچت سائی کو قید کر لیا جائے، مگر چند دنوں کے بعد اسے اپنی زیادتی کا احساس ہوا تو اسے دوبارہ رہا کرنے پر وزیر بنا لیا۔ لیوچت سائی نے اس پر احتجاج بھی کیا تو خاقان نے قاصد کے ہاتھ جواب بھیجا، دن بھر میں میری زبان سے بھولے سے ہزاروں باتیں نکل جاتی ہیں۔ میں کس کا الزام اپنے سر لوں، مگر یہ حقیقت ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ موسم 1235 کا ذکر ہے، جس قوم کی جنتی کے لحاظ سے بکری کا سال تھا۔
उगदा ने दूसरे को रुताई तलब की ताकि कराक्रम के महल की तैयारी और आबादी की तकरीब में ज़ियाफ़त की जाए। तकरीब में ज़ियाफ़त की पहली रंगीन शाम थी। इसके पहलू में बाईजानी मलिक आज़म तोराकीना बड़ी शान शौकत से पराजमान थी। शराब नोशी के तवील ईवान में इसके हज़ारों अजीज़ इसके सामने बैठे थे। चमकते हुए घोड़ों, हाथियों और शेरों के मुँह जैसे शराब और घोड़ों के दूध से चांदी के प्यालों को भरा जा रहा था। सारे मेहमान नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। नीला रंग जो आसमान का रंग समझा जाता है। जब ओगदाई ने पीने के लिए जाम उठाया तो पहले इसने ल्यूचियस साई का जामे से तजवीज़ की और साथ ही कहने लगा, देखो तो सही, यह मेरे पास बैठे बैठे ही शख्स दूर दूर से मेरे लिए सोने और जवाहरात के ख़जाने खींच मंगाता है। आज तक किसी शहरयार को ऐसा वज़ीर कहाँ मिला होगा। इसलिए मैं ल्यूचियस साई को ख़ता का हाकिम आला मुकर्रर करता हूँ। इस ऐलान के साथ ही मुग़न्नियों की सब ने राग छेड़ा। चुगताई ओगदाई का बड़ा भाई जो बुढ़ापे की तरफ माइल था, इस कुरूलताई से मुतमईन था क्योंकि चंगेज़ खान के यासा के अहकाम और मुरस अल्लाह के अहदनामे की तकमील हो रही थी। ख़ानदान ज़र्री के सारे अफराद अक़वाल दानी सुनने के लिए जमा थे। गुज़श्ता चंद सालों की फतूहात में ख़ता का नामो निशान मिटाया जा चुका था और ईरान से लेकर इनकी सल्तनत बहिरा खज़र के आगे तक पहुँच चुकी थी। कोरिया ने बगावत की थी, लेकिन गन के नाबूद किए जाने के बाद कोरिया की बगावत आसानी से ख़त्म की जा सकती थी। इनके अपने वतन में साल साल के अमन और फरागत की वजह से फ़ौज की ताकत बहुत मजबूत हो गई थी। नए मालो दौलत से खैमे गुदामों की तरह भरे हुए थे। घोड़ों के गलों की तादाद इस कदर बढ़ गई थी कि इनका शुमार मुमकिन ना था। यह अलग बात के चुगताई के कराकरों में ओगदाई की तामीरात पसंद न आई थी। वो खुद खैमों में रहने का कायल था, लेकिन वो ये बात सोचकर खामोश था कि खाना बदोशों का आइन यही था कि शहर की दौलत सहराओं में खींच लाई जाए। कितने दिनों से दरबारियों के साथ ओगदाई मशवरे कर रहा था कि अब नई मुहिम का वक्त आ गया है और ये बहुत बड़े पैमाने पर होगी। वो अब मगरिब की तरफ बहुत बड़े पैमाने पर यलगार का सोच रहे थे। शमान और लामाओं ने भी ओगदाई की इस तजवीज़ को दुरुस्त करार दिया था। तुराकीना भी इस तजवीज़ को अपनी मंजूर नज़र कुनीस फातिमा से मशवरा करने के बाद मंजूर कर लिया था, मगर इस तजवीज़ में ये रद्दबदल किया कि इस मुहिम की निगरानी ओगदाई की बजाय कोई और करेगा और ओगदाई खुद इसके साथ कराकोरम में ही क़याम करेगा। ओगदाई की ख्वाहिश थी कि वो इस मुहिम की निगरानी खुद करे, लेकिन हर एक के इसरार पर इसे रुकना पड़ा क्योंकि उन की यलगार में खाकान की जान जाते जाते बची थी और अब वो दोबारा ख़तरा मोल नहीं लेना चाहते थे। इस यलगार में जाने में रुकावट हर किसी के अपने मुफादात थे। सूरकती अगरचे इस फहम में अपनी राय खाकान के साथ हम आहंग रखती थी, मगर अपने छोटे बेटे कुबलाई खान को मुहिम में न जाने देना चाहती थी। इसे ये कहकर रोक लिया कि ख़ानदान के अलाव को रोशन रखने के लिए नौजवान तालिब इल्मों के साथ तालीम पाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह ल्यूचियस साई का वो वादा था जिसने सूरकती से किया था कि इसके बेटे कुबलाई खान के लिए ज़्यादा बेहतर उस्ताद मुकर्रर करेगा। ल्यूचियस साई बड़ा दानिशमंद और ज़ीरक वज़ीर था। इसे इतराज़ था। वो चाहता था कि तुर्कों को जो भी अच्छी तरह मुतमद्दन नहीं होने पाए इसके मुल्क में घुसने ना पाए। ये बड़े रद्दोकद के बाद सन 1236 के मौसम गर्मा में इनकी नई फौज में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। फौज के हरावल दस्ते के कासिद आगे थे जो फौजी ज़रूरियात की न सिर्फ चीज़ें फौज के लिए मुहैया करते बल्कि राह की रुकावटें भी दूर करते थे। इनके पीछे बैलगाड़ियाँ चरचराती चली आ रही थी। इनके पहियों से लंग लंग की आवाज़ें आती। इनके घोड़े स्याऊ स्याऊ कहकर ही नहाते, जिनकी लगामें थामे तीर कमाने संभाले सवार चले आते। बैलगाड़ियों पर मंजीनीकें और आतिशबार गोला बारूद था। ये गंदा को दूसरे आतिशगीर मादे इन पुरस्कार और नए आतिशी असले के साथ साथ चले जा रहे थे। फौज का हर दस्ता 10-10 की इकाइयों में बटा हुआ था। ये 10-10 सिपाही साल साल तक एक दूसरे के साथ रहते। इन 10 सवारों का जमादार औरंग खान कहलाता था, जिसके ज़िम्मे इनकी हिफाजत और बहबूद की जिम्मेदारी होती थी। इस तरह इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से फ़ौज के दूसरे हिस्सों को तरतीब दिया गया था। चंगेज़ खान का सबसे बड़ा बेटा जोजी खान एक अरसे से जिला वतनी के आलम में ज़िंदगी बसर कर रहा था। इस मुहिम में ओगदाई ने दानाई से काम लेते हुए इसके बड़े बेटे बातू खान को भी इस मुहिम में शामिल करके इसे मगरिब के जंगल वाली कौमों का खान बना दिया था और इसे इस नई मुहिम का बराए नाम सिपा सलार मुकर्रर किया था। सोबुदा ने दिसंबर सन 1237 में शुमाल मगरिब के बड़े रूसी शहरों पर हमला किया। फरवरी के महीने तक रूसी 12 किलाबंद शहर तबाह कर दिए गए। दिसंबर और मार्च के ख़त्म होने तक रूस के आज़ाद बाशिंदों का खात्मा हो गया। सन 1238 की गर्मियों तक पुचरागाहों के रास्ते जनूब की तरफ रवाना हुआ और क्रीमिया में तंगोताश शुरू कर दी। कुछ दस्तों ने कोहकाज की बुलंदियों तक घुसकर शुमाली ईरान की मुग़ल फ़ौज से राब्ता कायम कर लिया।
ان سارے مہمات میں فوجیں فتوحات پر فتوحات کرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ ان سے 4000 میل کی مسافت پر خاقان اعظم اوغدائی اپنی چہیتے ملکہ توراکینا کے ساتھ نیلی جھیل کے کنارے موسم بڑے آرام کے دن گزار رہا تھا۔ وہ محل کے ساتھ لگے ہوئے زنگار خیمے میں شراب پی رہا تھا۔ کبھی کبھی کثرت شراب نوشی کے بعد وہ خاموش اور مدہوش ہو کر لیٹ جاتا۔ اسے کوئی فکر دامنگیر نہ تھی۔ وہ بڑی احتیاط سے میانہ روی کی حکمت عملی پر قائم تھا، کیونکہ اب اس کا زیادہ تر بار دوسروں نے اپنے کندھوں پر لے لیا تھا۔ انہی دنوں جب اوغدائی اور اس کی محبوب ملکہ اپنے نئے تعمیر شدہ محلوں میں رہ رہے تھے، ایک بار پھر ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش شروع ہو گئی۔ جب باتوں باتوں میں توراکینا نے اوغدائی سے کہا کہ آخر اپنے دربار کو اور زیادہ امیر بننے سے کون روکے ہوئے ہے؟ اگر تم اس کے بارے میں فیصلہ کرنے سے ہچکچا رہے ہو تو میں فیصلہ کہہ دیتی ہوں۔ لیوچس سائی اب بوڑھا ہو چکا ہے۔ اب وہ مدبرانہ طریقے سے فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ چاہتا تو اپنے دربار کو زیادہ امیر کر سکتا ہے، مگر وہ نہیں کر رہا، جبکہ اس کے مقابلے میں عبد الرحمن نوجوان اور بہتر فیصلہ کرنے کی جرت رکھتا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اگر لگان کی فراہمی کا انتظام اس کے سپرد کیا جائے تو وہ چین کے مفتوحہ علاقوں سے 20 لاکھ تولے چاندی لگان وصول کر سکتا ہے، مگر یہ بوڑھا چینی اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ میں تو کہتے ہوں لگان کی فراہمی کی ذمہ داری عبد الرحمن کے سپرد کر دی جائے۔ اس روز عبد الرحمن اور لیوچس سائی ایک دوسرے کے ساتھ اس بات پر الگ بحث کر رہے تھے، آخر حرجی کیا ہے اگر ان پر لگان کی رقم بڑھا دی جائے؟ عبد الرحمن نے لیوچس سائی سے سوال کیا، تمہیں نہیں پتا اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا؟ لیوچس سائی نے جواب دیا، ہم جس سلطنت کا کھاتے ہیں ہمیں اس کی فلاح کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ ایسا کرنے سے چینی عوام پر بے تحاشا بوجھ ہو جائے گا، وہاں ترقی کی رفتار رک جائے گی۔ لیوچس سائی نے کہا، ادھر چاہے خزانہ خالی ہو جائے، تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت سلطنت پر اقتصادی لحاظ سے کتنا بوجھ ہے؟ عبد الرحمن نے دلیل دی، جانتا ہوں، یہ سب خاقان کو دیے تم جیسے حواریوں کے غلط مشورے ہیں جن کی وجہ سے سلطنت مصائب کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ لیوچس سائی نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم عمر کے اس حصے میں جا کر اول پھول بکنے لگے ہو، تم خاقان پر الزام لگا رہے ہو۔ عبد الرحمن نے پینترا بدلا، نوجوان، میں جانتا ہوں تمہاری جذباتی عمر ہے اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ تمہارے منہ میں کس کی زبان بول رہی ہے۔ لیوچس سائی آخر پھٹ پڑا۔ ممکن تھا کہ بات اور آگے بڑھ جاتی کہ لیوچس سائی خود ہی دوسری طرف نکل گیا۔ عبد الرحمن نے ساری باتیں توراکینا کی گوش گزار کر دی۔ اس وقت فاطمہ بھی اس کی قریبی بیٹھی تھی۔ اس نے باتیں سن کر فوراً تجویز دی، کیوں نہ یہ ساری ذمہ داری اسے سونپ دی جائے، یہ بہتر انداز میں لگان فراہم کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ بہتر ہوگا، میں آج بلکہ بھی خاقان سے بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے پیر پٹکتی محل میں چلی گئی۔ عبد الرحمن اور فاطمہ واپس چلے گئے۔ ایک بار پھر توراکینا نے لیوچس سائی کی باتیں خاقان کو بتاتے ہوئے اس کو عہدے سے ہٹانے کی ضد شروع کر دی۔ میں پوچھتا ہوں اس بوڑھے چینی سے، خاقان اعظم نے غصے میں کہا، اور اگلے روز لیوچس سائی کو دربار میں بلوایا اور بے صبری سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ کہ تم ان لوگوں کے لیے رو رہے ہو جنہوں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا؟ لیوچس سائی نے جواب دیا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس لمحے سے لوگوں کے لیے آفت اور مصیبت کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ سنہری خیمہ گاہ میں اوغدائی اپنے گدے پر بے حال پڑا تھا۔ توراکینا نے لیوچس سائی کے خیمے میں پوچھنا ہے کہ خاقان اوغدائی تو بہت حرکت پڑا ہے، اب حکومت کا نظم و نسق کیسے چلے گا؟ 30 سال تک میں نے نظم و نسق بہتری کے اصول پر چلایا ہے، جو بہتر و بھلائی کی بات تھی وہ میں نے کی، اور اگر کسی نے غلطی کی تو میں نے اسے سزا دی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ تھی کہ خاقان نے ہر معاملے میں مجھ سے اعتماد کیا، مگر اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر معاملات میرے ہاتھوں سے بھی نکل رہے ہیں۔ لیوچس سائی نے دکھی ہوتے ہوئے کہا، لیکن اب تو وہ بیمار ہے، نظم و نسق چلانے کے لیے نئے قانون کی ضرورت ہے۔ توراکینا نے تجویز دی، خاقان کے فرمان کے بغیر کسی قانون میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ لیوچس سائی نے جواب دیا، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ کراکورم کے امرا میں اور درباروں میں کیسی کیسی سرگوشیاں سر اٹھا رہی ہیں۔ اگر آپ نے نظم و نسق چلانے کے لیے نئے قوانین نہ بنائے تو بے چینی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس کی فکر نہیں، میں اسی قانون کا پابند ہوں جس کا ذکر یاسا میں کیا ہے۔ لیوچس سائی نے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا۔ قانون تو بدلا نہ جا سکا، البتہ یہ ضرور ہوا کہ عبد الرحمن کو لگان وصولنے کے لیے چین کا انتظام دے دیا گیا۔ جب دشت پر موسم سرما چھایا تو اوغدائی کو کسی قدر افاقہ ہوا۔ اب بھی وہ خیمہ گاہ چھوڑ کر زیادہ آرام دہ محل میں منتقل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ لیوچس سائی نے اسے باہر نہ جانے کا مشورہ دیا تھا، مگر وہ اس کے خلاف پھر سوار ہو کر شکار کھیلنے نکلا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ایک واقعے نے اس کو دہلا کر رکھ دیا، اور وہ